أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پارہ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں کہ جن کو ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے. منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے ہم کلام کیا. ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعضوں کے درجات کو بلند کیا. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور عیسی بن مریم علیہ السلام کو ہم نے معجزات عطا فرمائے. وأیدناہ بروح القدس، اور روح القدس یعنی جبریل امین کے ذریعے سے ہم نے اس کی مدد فرمائی. ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ لوگ ان کے پاس واضح دلائل آ جانے کے بعد آپس میں قتال نہ کرتے. ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فمنہم من آمن ومنہم من کفر، سو ان میں سے بعض تو وہ ہوئے جو ایمان لے کر آئے اور بعض ایسے ہوئے جنہوں نے کفر کر لیا، انکار کر بیٹھے. ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ قتال نہ کرتے. ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اور کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہیں. سورہ بنی اسرائیل، سورہ بقرہ جس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، وہ آپ کے سامنے اس کا درس چل رہا ہے. درمیان میں قربانی کا موضوع شروع ہو چکا تھا. قربانی کے حوالے سے چند دن قربانی کا موضوع چلتا رہا. قربانی میرے دوستو، لفظ قربانی قربان سے ہے اور قربان قرب سے ہے. قرب کا مطلب ہے قریب ہو جانا، تو قربانی کا مطلب ہوا اللہ کے قریب ہو جانا. اسی لیے قرآن میں بھی فرمایا تھا کہ قربانی کا جو گوشت ہے اور جو خون ہے، اللہ کا ارشاد تھا کہ وہ ہمارے پاس نہیں پہنچتا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن جو دل کی پرہیزگاری ہوتی ہے، دل کا تقوی ہوتا ہے، اللہ کا ارشاد تھا کہ وہ میرے پاس پہنچتا ہے. کہ کون کتنا متقی ہے، اس کا تقوی میرے پاس پہنچتا ہے. گوشت اور خون کی مجھے ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہارے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس کا کتنا تقوی ہے اور کون کتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو قربانی کا مقصد ہوا اللہ کے قریب ہو جانا، کہ قربانی کرنے سے کون کتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوا. جو جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوا اس نے اتنا اپنا مقصد حاصل کیا، اور جو اللہ کے قریب نہ ہوا، صرف گوشت کھا کے اور جو ہے ڈکار مار کے سائڈ پہ ہو گیا، اللہ کا قرب اسے نصیب نہ ہوا، تو اس درجہ قربانی کا مقصد حاصل نہ ہوا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. ان دونوں کو اللہ نے اتنا بڑا حکم اور خواب میں صرف دکھایا اور وہ دونوں اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اپنی طرف سے میرے دوستوں پوری کوشش کر دی کہ ہر طرح سے مکمل تیاری کے ساتھ
اور ذبح بھی کر دیا اپنے بیٹے کو، لیکن اللہ اکبر، وہ تو اللہ کا امتحان تھا کہ اللہ نے ان کا امتحان لیا اور وہ امتحان کے اندر کامیاب ہوئے۔ اللہ نے ان کو پھر مزید درجات عطا فرمائے اور ان کو بلندی عطا فرمائی، اور ایسی ان کے اس طریقے اور اس سنت کو جاری کیا کہ امت محمدیہ جو سب سے آخر میں آنے والی امت ہے، اس کے لیے اس کو لازم قرار دے دیا کہ قربانی کے موقع پر ہر سال قربانی کرنا لازمی قرار دے دیا۔ ان کی اس سنت اور اس طریقے کی وجہ سے ان کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ہمیشہ کے لیے اس کو برقرار رکھا۔ تو قربانی کا مقصد ہوا کہ اللہ کے قریب ہو جانا۔ ایک مسئلہ قربانی کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے دنوں میں قربانی نہ کر سکا، صاحب استطاعت تھا اور وہ قربانی کر سکتا تھا لیکن قربانی اس نے نہیں کی، قربانی گزر جانے کے بعد اس کو خیال ہوا یار میں نے تو بڑا جرم کیا اور میرے پاس وسائل بھی تھے، پیسے بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن میں نے قربانی نہیں کی، اب میں کیا کروں؟ تو شریعت نے اس کے لیے بھی گنجائش رکھی ہے کہ اگر اس نے جانور خریدا ہوا تھا اور اس نے ذبح نہ کر سکا کسی وجہ سے، تو اب وہی جانور زندہ جانور غریبوں کو دے دے اور اس کو صدقہ کر دے۔ اس کو کھا نہیں سکتا، اس کو صدقہ کر دے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اس نے جانور لیا ہوا تھا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے جانور ہی نہیں لیا تھا، جانور اس نے نہیں لیا تھا اور بعد میں اسے خیال آیا کہ میرے پاس پیسے بھی تھے، میں جانور لے بھی سکتا تھا، قربانی کر سکتا تھا، لیکن میں نے جانور بھی نہیں لیا، قربانی نہیں کی۔ اب وہ اتنے پیسے کہ جتنے ایک اوسطاً بکرے کی قیمت ہوتی ہے اتنے پیسے وہ غریبوں میں تقسیم کر دے، اس کی اس قربانی ادا ہو جائے گی اور اللہ اس کو بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن جنہوں نے قربانی کے موقع پر قربانی کی ہے ان کو تو بظاہر ہے کہ اجر زیادہ ہی ملے گا، لیکن اس کو بھی کچھ نہ کچھ اجر مل ہی جائے گا کہ اس کی تلافی تو ہو جائے گی، جو اس کے ذمے تھا فرض وہ اس کا ادا ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ مسئلہ ہے کہ جو نہ کر سکا اب اسے خیال آیا، اور وہ کر سکتا تھا، طاقت تھی اس کے اندر، ہمت بھی تھی اور وسائل اسباب بھی تھے، تو اب اس کے لیے چاہیے کہ وہ ایک اوسطاً بکرے کی جو قیمت بنتی ہے وہ صدقہ کر دے غریبوں کے اندر۔ تو اس کے بعد قربانی کے بعد ہمارا موضوع تھا بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا تھا، انبیاء علیہ السلام کا آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت اللہ کے ہاں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے رسولوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے ایک کو دوسرے پر، اور سب سے زیادہ بڑا مرتبہ وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے کہ سب سے اعلیٰ درجہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے، اور اسی لیے آتا ہے کہ سب سے بڑی جنت بھی اللہ اپنے نبی کو عطا فرمائے۔ سب سے بڑی جنت سارے نبیوں سے بھی، سارے امتیوں سے سب سے بڑی جنت جو ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی کہ سب سے اعلیٰ درجے کی جنت اللہ ان کو عطا فرمائے۔ اور پھر جو جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اس کو وہاں پر نصیب ہوگا، اور وہاں پر اللہ اکبر جنت میں جانے کے بعد جنت کے 100 درجات ہیں، ہر ایک کو اس کے عمل کے بقدر درجہ ملتا ہے، جتنا اس کے اعمال ہوں گے اس کے بقدر اس کو درجہ ملے گا۔ اگر اعمال کم ہیں تو درجے کے اندر بھی کمی ہوگی، اعمال زیادہ ہیں تو درجے کے اندر بھی زیادتی ہوگی، اور بڑا درجہ اس کو عطا فرمایا جائے گا۔ اور وہاں پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوگی، صحابہ سے بھی ملاقات ہوگی، اور دیگر رشتہ داروں سے بھی ملاقات ہوگی، جو جس سے ملنا چاہے گا تو اس سے ملاقات ہو سکے گی۔ تو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں کے آپس میں مراتب ذکر ہو رہے ہیں کہ یہ رسول ہیں، ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ایک تو ان میں سے وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے ہم کلام کیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام ہیں کہ جن کو اللہ نے کلیم اللہ کے لقب سے نوازا، اور کوہ طور پر جا کر اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے اور اللہ سے گفتگو فرماتے تھے، اللہ بھی ان سے گفتگو فرماتے اور ان سے ہم کلام ہوتے تھے، اور جو بات کرنا ہوتی اللہ ان سے فرماتے۔ ورفع بعضهم درجات، اس سے علماء فرماتے ہیں مفسرین کہ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے کہ جن کو اللہ نے سب انبیاء سے اور سارے رسولوں سے بڑا مرتبہ عطا فرمایا اور سب سے بڑا درجہ عطا فرمایا۔ اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ تا قیامت اللہ کے نبی کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لیا جائے گا، اور اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا آپ کو،
اور یہ آپ کو شان عطا فرمائی ہے کہ جہاں بھی اللہ کا تذکرہ ہوگا وہاں پر اللہ کے رسول کا تذکرہ ہوگا۔ اذان کے اندر آپ دیکھ لیں، جب اللہ کا ذکر ہے تو اس کے ساتھ اللہ کے نبی کا بھی ذکر ہے۔ اقامت کے اندر بھی، ہر طرح سے کلمے کے اندر بھی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی اللہ نے اپنے نبی کو اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے رکھا کہ اس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ اللہ کو اپنے نبی کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنے نبی سے اور تمام انبیاء علیہ السلام سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کل سے فجر انشاءاللہ 4:40 پر ادا کی جائے گی۔ 4 بجے